اور ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ جوان آدمی تھا، سعودی عرب میں ملازمت کرتا تھا، پھر اچانک یہاں ملنے آیا تو اس کی مشینیں لگی ہوئی تھی کانوں پہ. میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ٹائم ہے سننے کا وقت ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا ہاں بتاؤ کیا ہوا. اس نے کہا والدہ کو لے گیا تھا حج پر، والدہ صاحبہ گم ہو گئی، بہت ڈھونڈا ملی نہیں، اخیر میں مردہ خانوں میں دیکھنے لگا. تو مردہ خانوں میں وہ ویسے جانے نہیں دیتے، کوئی مردہ اندر جا رہا ہو تو میں بھی ساتھ چلا گیا. انہوں نے مردے کو رکھ کر کے چلے گئے اور گیٹ بند کر دیا. اب جو ہے نا میرا جسم جمنے لگا. والدہ کو تو خیر تلاش کیا، وہ کیا ملتی کہ اب میں خود ہی جا رہا تھا. کب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری انگلیاں منجمد ہوئی اور میرے منہ کے بانچے منجمد ہو، جو کمزور اعضاء ہیں یہ پہلے پہلے منجمد ہوتے ہیں. کہ کل میں شہادت بار بار پڑھ رہا تھا کہ چلو والدہ ڈھونڈنے کیا آیا کہ خود ہی مردوں کے ساتھ ہی ہمیشہ کا پڑوسی بن گیا. کہ اتنے میں گیٹ کھل گیا، ایک اور مردے کے لانے والے آئے، جنازہ ان کے کندھوں پہ، یہ دوڑتا ہوا گیا تو وہ جنازہ پھینک کے بھاگے سب لوگ کہ بھئی اندر سے مردہ زندہ ہو گیا. کیونکہ یہ تصور تو کسی کا نہیں ہے کہ اندر سے کوئی زندہ آدمی آ سکتا ہے. انہوں نے سمجھا کہ کوئی مردہ اٹھ کے بھاگا. تو اس نے کہا یہ کان اس وقت سے خراب ہو گئے. توبہ. ایک بڑے عالم تفسیر لکھ رہے تھے دریا کے کنارے بیٹھ کر، تاکہ وضو کے لیے اور پانی پینے کے لیے کہیں آنا جانا نہ ہو. تو اندازہ سا ہو گیا کہ انتقال ہو رہا ہے. ایک مخلوق سامنے 2-3 دفعہ آئی، سلام کر کے اور دریافت کیا کہ حضرت کتنا کام باقی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اتنا باقی ہے. کہا اس کے لیے تو 300 سال عمر چاہیے. 300 سال عمر چاہیے آپ کو. ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ملک الموت ہے اور اس کو حکم ملا ہے اور آگے پیچھے ہو رہا ہے. تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اپنی کتاب کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ آپ سے کون پوچھنے والا ہے کہ مجھے اتنی جلدی ختم کر رہا ہوں؟ میں ساری دنیا چھوڑ کر دریا کے کنارے آپ کی تفسیر کے لیے بیٹھا ہوں. علماء لکھتے ہیں جب تک لکھتے گئے زندہ تھے. جس دن پوری ہو گئی تو وہ مخلوق پھر سامنے آئی. اس نے کہا حضرت مبارک کو کام تو ہو گیا. اس کو دیکھا، کہا کہ آپ کی شرارتوں سے بہت پریشان ہوں. اس نے کہا میں تو 100 سال بعد آیا ہوں. جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ اس کو اتنی مہلت دی گئی جو آپ کو ملی. ایک دفعہ سر اٹھا کے 100 سال لے لیا، دوبارہ اٹھا لے 200 اور مل جائیں گے. بس یہ کہہ کر تفسیر پر ایسا سر رکھا، انتقال ہو گیا. اس سے زیادہ عجوبہ تفسیر ناصری کے مصنف کا ہے. مفسر ناصر الدین، ان کو سکتہ ہو گیا تھا. سکتہ ایک بیماری ہے، اس میں جسم کے اندر روح منجمد ہو جاتی ہے کچھ دیر کے لیے. سکتہ اگر طویل ہو گیا تو لوگ مر بھی جاتے ہیں. سکتہ جس کو آپ غنودگی کہتے ہیں، بے ہوشی. ہمیشہ ان کو سکتے ہوتے تھے. ایک دفعہ ایسا سکتہ ہوا کہ وہ بہت طویل ہوا. لوگوں نے مردہ جان کر نہلایا، کفنایا، جنازہ پڑھ کر قبرستان لے جا کے دفنایا. سکتے کے علاج میں سے ایک علاج یہ ہے کہ ہر طرف سے ہوا بند ہو جائے تو اس گٹھن میں جسم تازہ ہو جاتا ہے. قبر کے اندر تو ہوا نہیں لگتی. جب ہر طریقے سے اس کو پیک کر کے لوگ چلے گئے، اٹھ گیا. جب اٹھ کے بیٹھ گئے تو سر لگ گیا. انہوں نے او ہو، یہ تو یار لوگ مجھے لے کے آئے ہیں. اس زمانے میں کفن چور انتظار میں رہتے تھے. کوئی نیا مردہ ہوتا تھا اس کے کفن چھیننے کے لیے پہنچ جاتے تھے. ان لوگوں نے قبر کھودی،
تو مفسر نے اندر سے کہا، ناصر الدین نے، کہ خیال کرو میں زندہ ہوں. بس وہ کفن چور تو مرنے لگے، کلیجے پھٹ گئے ان کے، ڈر کے مارے. قبر سے آواز آ جائے کہ خیال کرو. کوئی مولوی بھی وہاں تلاوت کر رہا ہو، جان جائے گی. خود اپنا ماں باپ مرے ہوئے ہو اور وہ تھوڑا سا ایسا کر لے تو دیکھو. یہ تو خدا کا احسان ہے کہ اس کو کہتے ہٹاؤ اور قبر میں رکھو، ورنہ مردے جو ہے نا زندوں کو کھا جاتے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. حضرت حیران رہ گئے کہ خواہ مخواہ 2-3 لاشیں گر گئی صرف ایک آواز سے. کفن کیا لنگوٹیا باندھ کر سحری کے وقت اپنے گھر سے دور محلے میں آ گیا اور آوازیں لگاتا تھا کہ میں ناصر الدین ہوں، مجھے سکتہ ہو چکا تھا، تم لوگوں نے مردہ جان کے دفنایا، میں مرا ہوا نہیں تھا، واپس آیا ہوں، خدا کے لیے مجھ سے ڈرو نہیں. دور محلے میں اس لیے کہ اپنے محلے میں تو غم تازہ ہے، وہ ڈر جائیں گے کہ آج ہم نے دفنایا اور رات کو پھر آ گیا. استغفر اللہ. اس کے بعد انہوں نے تفتیش شروع کی کہ قبر جانے کے بعد پھر میں دنیا میں آ گیا، اس نعمت کا شکر کیسے کروں. تو ان کو کہا گیا کہ سب سے بڑی خدمت آسمان کے نیچے زمین کے اوپر وہ قرآن کی تفسیر ہے. تو انہوں نے تفسیر الناصری اس کے بعد مکمل فرمائی. اور ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ جوان آدمی تھا، سعودی عرب میں ملازمت کرتا تھا، پھر اچانک یہاں ملنے آیا تو اس کی مشینیں لگی ہوئی تھی کانوں پہ. میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ٹائم ہے سننے کی کا وقت ہے آپ کے پاس. میں نے کہا ہاں بتاؤ کیا ہوا. اس نے کہا والدہ کو لے گیا تھا حج پر، والدہ صاحبہ گم ہو گئی، بہت ڈھونڈا ملی نہیں، اخیر میں مردہ خانوں میں دیکھنے لگا. تو مردہ خانوں میں وہ ویسے جانے نہیں دیتے، کوئی مردہ اندر جا رہا ہو تو میں بھی ساتھ چلا گیا. انہوں نے مردے کو رکھ کر کے چلے گئے اور گیٹ بند کر دیا. اب جو ہے نا میرا جسم جمنے لگا. والدہ کو تو خیر تلاش کیا، وہ کیا ملتی کہ اب میں خود ہی جا رہا تھا. کب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری انگلیاں منجمد ہوئی اور میرے منہ کے بانچے منجمد ہو، جو کمزور اعضاء ہیں یہ پہلے پہلے منجمد ہوتے ہیں. کہ کل میں شہادت بار بار پڑھ رہا تھا کہ چلو والدہ ڈھونڈنے کیا آیا کہ خود ہی مردوں کے ساتھ ہی ہمیشہ کا پڑوسی بن گیا. کہ اتنے میں گیٹ کھل گیا، ایک اور مردے کے لانے والے آئے، جنازہ ان کے کندھوں پہ، یہ دوڑتا ہوا گیا تو وہ جنازہ پھینک کے بھاگے سب لوگ کہ بھئی اندر سے مردہ زندہ ہو گیا. کیونکہ یہ تصور تو کسی کا نہیں ہے کہ اندر سے کوئی زندہ آدمی آ سکتا ہے. انہوں نے سمجھا کہ کوئی مردہ اٹھ کے بھاگا. تو اس نے کہا یہ کان اس وقت سے خراب ہو گئے. توبہ.